السلام علیکم 9th کلاس بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے ہمارا ٹاپک ہے علماء و مفکرین، اور علماء و مفکرین میں سے ہم نے امام جلال الدین سیوطی پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ابن خلدون رحمت اللہ علیہ، پیج نمبر 94۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کوشچن ہے علامہ ابن خلدون کے مختصر حالات تحریر کریں۔ آنسر ہے علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاست دان تھے۔ مورخ مین جو تاریخ دان ہو، تاریخ لکھتے ہوں، تاریخ کا ان کے پاس علم ہو۔ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم گرناطہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو مصر آ گئے اور جامعۃ الازہر میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ درس و تدریس پڑھنے پڑھانے پر مامور ہو گئے۔ مصر میں انہیں فقہ مالکی کا منصب قضا تفویض کیا گیا، یعنی فقہ مالکی کے یہ قاضی مقرر کیے گئے۔ اسی عہدے پر انہوں نے وفات پائی۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایہ خزانہ ہے۔ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور مجوزہ تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل کی۔ مجوزہ تعلیمی نصاب یعنی وہ نصاب جو اس وقت وہاں رائج تھا۔ نصاب میں قرآن مجید، حدیث نبوی، علم کلام، نحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق وغیرہ شامل تھے۔ نحو جو ہے یہ گرامر کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں تیونس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کے والدین اور اکثر اساتذہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے والی تیونس کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے اپنی معاشی اور دیگر مجبوریوں کے ماتحت ملازمت حاصل کی۔ کاتب میں لکھنے والے، معاشی یعنی روپے پیسے کی ضرورت ہے، جو معاشیات ہے، اپنی معاشی زندگی، اپنے پیسے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مجبوریوں کے ماتحت ملازمت اختیار کی۔ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ بلند خیالات اور امنگوں کے مالک تھے، اس لیے انہیں یہ نوکری پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ تیونس چھوڑ کر مراکش جا بسے۔ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے۔ پہلو کون سے ہیں؟ اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، یعنی تاریخ کے بارے میں ان کو بہت زیادہ علم تھا، وہ تاریخ جانتے بھی تھے اور تاریخ کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی۔ دوم، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، یعنی فلسفہ اور تاریخ کو جیسے انہوں نے ایجاد کیا ہو اس طرح بانی کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے۔ سوم، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے، عمرانیات یعنی سوشیالوجی۔ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کو تاریخ اور فلسفہ اور عمرانیات یعنی سوشیالوجی کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون ہے۔ علامہ ابن خلدون نے تیونس، اندلس اور مصر میں عمر گزاری۔ 74 برس کی عمر میں 808 ہجری میں قاہرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ ایک خاص طرز تحریر کے حامل تھے، یعنی ایک خاص طریقے سے لکھنے والے تھے۔ آپ کی تحریروں میں ادب کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی۔ یہ تھا ابن خلدون کے بارے میں۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا امام شاطبی رحمت اللہ علیہ،
جو کہ علماء مفکرین میں سے ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔ اللہ حافظ۔